تو کتنے خوش نصیب ہیں جن کی آنکھوں کے سامنے بیت اللہ شریف ہوگا، جو حجر اسود کے بوسے لیں گے، جو زمزم پئیں گے، جو صفا اور مروہ کی سعی کریں گے، جو رمی جمار کریں گے، جو نحر اور قربانی کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی آنے والے سال میں اس قافلے میں شامل فرمائے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، سیہدین وہ میرے جو ہے وہ رہنمائی کرے گا، میں اس کی بارگاہ کی طرف کشاں کشاں۔ اور پھر دعا مانگی، ربی حب لی من الصالحین، اللہ تعالیٰ مجھے اپنی بارگاہ سے صالح اولاد عطا فرما۔ ہر انسان اولاد کی دعا مانگتا ہے، مگر قرآن حکیم کہتا ہے کہ پیغمبروں نے جب بھی دعا مانگی اللہ سے نیک اولاد کی دعا مانگی۔ ربی حب لی من الصالحین، اللہ مجھے اپنی بارگاہ سے صالح نیک اولاد عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ پاک نے ان کو حلم والے بیٹے کی خوشخبری عطا فرمائی۔ یعنی بیٹا ہونا، آج 99% جو بیٹے ہیں وہ ماں باپ کے سامنے کس قدر غصے کا ریاکشن کرتے ہیں، کس قدر بیزار ہوتے ہیں، کس قدر ناروا سلوک کرتے ہیں، کس قدر ماں باپ کی باتوں کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ مگر یہاں اللہ پاک نے فرمایا ہم نے ابراہیم کی دعا کو قبول کیا، صرف بیٹے کی نہیں، فبشرناہ بغلام حلیم، بڑے پیشنس اور صبر والے بیٹے کی خوشخبری عطا فرمائی۔ فلما بلغ معہ السعی، جب وہ بیٹا چلنے پھرنے کے قابل ہوا، اور یہ سعیہ ٹین ایج سٹارٹ ہوتی ہے، 13 سے سعیہ دوڑ دھوپ کے قابل ہو جاتا ہے۔ جب وہ ٹین ایج میں پہنچا، اس کی ٹین ایج سٹارٹ ہوئی، فرمایا فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، آپ نے فرمایا میرے بیٹے میں نے رات کو خواب دیکھا ہے تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، میرے بیٹے بتا تیری رائے کیا ہے، what do you think۔ تو وہ آگے سے بیٹا کیا کہتا ہے اندازہ کیجئے، یہ جو اللہ نے فرمایا نا علم والا بیٹا عطا فرمایا ہے، علم والا، آگے سے کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جو حکم رب نے دیا ہے وہ کر ڈالیے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ اپنے بیٹے کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، صابرین میں سے پائیں گے۔ حلم والا، صبر والا، برداشت والا بیٹا اللہ نے عطا فرمایا۔ اور پھر اس کی تفصیل میں تو جانے کا اتنا وقت نہیں ہے، جب جنتی اللہ پاک نے جنت سے جنتی جانور بھیجا ذبح کرنے کے لیے، تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس جنتی جانور کے ذبح کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل پر یہ بوجھ آیا۔ بلکہ اس سے پہلے آپ نے جب حضرت ہاجرہ سے بات کی، بیوی جو بچے کی ماں ہوتی ہے اور زیادہ بچے کے بارے میں شفقت رکھتی ہے، تو کہا اللہ کا حکم آیا ہے، تو ماں کہتی ہے کہ ابراہیم اگر اللہ کا حکم آیا ہے، اسماعیل کی ماں جو ہے سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتی ہیں اے میرے شوہر نامدار اگر اللہ کا حکم ہے تو یہ تو ایک اسماعیل ہے، اگر 1000 اسماعیل ہوتے میں ایک ایک کر کے اپنے رب کے نام پر قربان کر دیتی۔ اور بیٹے کا جواب قرآن مجید نے بیان کر دیا۔ جب لے کر آ رہے ہیں تو راستے میں شیطان ایک بوڑھے کی شکل میں پہلے حضرت ہاجرہ کے پاس گیا ہمدرد بن کر کہ یہ خواب کے اوپر بیٹا لے کر جا رہے ہیں،
تو آپ نے فرمایا کہ کوئی باپ تو اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کرتا، نہیں، ان کا خیال ہے کہ ان کے رب کا حکم ہے۔ اس وقت حضرت حاجرہ نے فرمایا کہ رب کا حکم ہے تو میں ہزاروں اسماعیل اس رب کے حکم پر قربان کر سکتی ہوں۔ اور پھر یہ حضرت ابراہیم کے پاس آیا کہ یہ وسوسہ بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی خیال بھی ہو سکتا ہے، تو آپ نے یہ جو آج حاجی رمی جمار کرتے ہیں نا، اس مقام پر آپ نے کنکریاں اٹھا کر اس لعنتی کو ماری ہیں، شیطان کو، کہ دفع ہو جا، تو میرا ہمدرد نہیں ہے، تو اللہ کے حکم کی ادائیگی میں رکاوٹ بننے کے لیے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حضرت ابراہیم کی شیطان کو کنکریاں مارنا اتنا پسند آیا، اللہ نے قیامت تک کے لیے اس ادا کو باقی رکھا کہ قیامت تک حج ہی اس کا قبول کروں گا جو ابراہیم علیہ السلام کی طرح اخلاص اور محبت الہیہ کا مظاہرہ کرے گا۔ اور پھر بیٹا اس کو ذبح کرنے سے قبل چھری اس کو چلانے لگے ہیں تو نہیں چلتی، اور پھر جو ہے وہ چھری کے بارے میں بھی روایات کے اندر موجود ہے کہ اس سے بھی مخاطب ہوئے ہیں کہ پتھر پر ماری ہے اور پتھر کو توڑ دیا ہے تو نے، اور میرے اسماعیل کے نرم و نازک گلے کو نہیں کاٹتی، تو چھری کو اللہ زبان عطا کرتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ تو ایک بار کہتے ہیں اس گلے کو کاٹ، رب جلیل 70 مرتبہ کہتا ہے خبردار چھری میرے اسماعیل کے گلے کو نہیں کاٹنا۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ چھری کس طرح بول سکتی ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے حجر اسود قیامت کے دن اللہ اس کو زبان دے گا، اللہ اس کو آنکھیں دے گا، یہ مومن کو پہچانے گا، یہ زبان سے اس کے ایمان کی گواہی دے گا۔ قرآن حکیم کا بیان ہے یہ جو دیواریں ہیں نا ہماری، یہ قیامت کے دن ہمارے حق میں گواہی دیں گی۔ یہ جس زمین پر ہم سجدہ کر رہے ہیں، قرآن حکیم کہتا ہے یہ گواہی دے گی زمین کہ میری پشت کے اوپر یہ قرآن کی تلاوتیں بھی کرتا تھا، یہ خدا کی عبادتیں بھی کرتا تھا، یہ سجدے کرتا تھا، یہ درود و سلام پڑھتا تھا، ذکر الہی کرتا تھا۔ زمین گواہی دے گی، قیامت کے دن گواہ بن کر کھڑی ہو جائے گی۔ تو اس اعتبار سے آج جو چیزیں ہمیں جامد اور ساکت نظر آ رہی ہیں، قیامت کے دن یہ ساری چیزیں بطور گواہ کھڑی ہوں گی۔ تو اس اعتبار سے کر کے قربانی جو ہے نا، حضرت اسماعیل کی جب جگہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے مینڈا بھیجا، جانور بھیجا، تو حضرت ابراہیم کے دل پر بوجھ آیا کہ شاید میرے بیٹے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اس وقت اللہ نے فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، یہ جو تو منظر دیکھ رہا ہے ہم نیکی کرنے والوں، احسان کرنے والوں کو اسی طرح جزا عطا فرمایا کر۔